اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور یہ درخواست پر سماعت کل تک سپریم کورٹ نے ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی اور اٹارنی جنرل کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجئے حسن۔ جی بالکل، اٹارنی جنرل آف پاکستان سمیت جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کی خراب صورتحال خراب نہ ہو، چیف جسٹس نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں امن و امان کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ ریاستی ادارے اپنی جو قیام امن ہے اس کو یقینی بنائیں اور اس حوالے سے وزارت دفاع اور وزارت داخلہ ان دونوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کو بھی جو ہے وہ فریق بنا دیا ہے۔ اس نوٹس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیونکہ شارٹ ہیئرنگ ہوئی ہے آج، اور یہ ہیئرنگ چونکہ آج رمضان المبارک کا اور اب سے کچھ دیر بعد افطار بھی ہونا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، تو آج کی جو کارروائی یہی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے نوٹس جاری کر دی ہیں خود نوٹس کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ججز نے اس بات پر اتفاق کیا اور ججز نے یہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کے اوپر آج کچھ نوٹس دیا جائے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے غالباً یہ پہلا اصل نوٹس ہے۔ صحیح ہے، حسن ایوب اس متعلق آگاہ کر رہے تھے اور اس وقت شاہ محمود قریشی میڈیا سے مخاطب ہیں۔ مدنظر رکھتے ہوئے جج صاحبان نے کل کی تاریخ مقرر کر دی ہے اور سب کر دی ہے۔ شکریہ۔ دونوں کیسز تو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی جانب سے اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور یہ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ حسن، آپ آگاہ کر رہے تھے، بتائیے۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے تفصیل جانیں گے۔ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، یہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اسمبلی میں جو ہوا اس پر ججز نے نوٹس لینے کا فیصلہ کیا، امن و امان کی صورتحال کسی صورت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تمام سیاسی جماعتیں امن و امان یقینی بنائیں، تمام ریاستی ادارے کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی واضح ہدایات کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس محمد علی مظہر اس بینچ میں شامل ہیں۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ حسن، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو اپڈیٹ کیجئے کہ سیکرٹری دفاع کو بھی نوٹس جاری ہوا، دوران سماعت کیا ہوا اور یہ نوٹس پرٹیکولرلی کیوں جاری ہوا؟ دیکھیں، یہ قیام امن ہے، بیسکلی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اس حوالے سے جو وزارت دفاع اور وزارت داخلہ یعنی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع جو ہے ان کو جو ہے یہ نوٹس جاری کیے گئے۔ ٹھیک ہے حسن، آپ سے اس متعلق مزید بھی اپڈیٹس لیں گے۔ اس وقت فواد چودھری مخاطب ہے میڈیا سے۔ ہمارے جو کیس کے بنیادی نکات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کل جو ہمارے لائرز ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے اور ہمارے تمام لیگل ٹیم آئے گی جو کہ مختلف حساب سے اپنے نکات سامنے رکھے گی۔ سب سے پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ آرٹیکل 69 کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پارلیمان کی رولنگ کو جج کر سکے، اور یہ اسپیکر کا ایبسولوٹ اختیار ہے، اور اس کے تحت سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کے اپنے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو امپورٹنٹ اس میں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس ہے، اب ڈیٹیلڈ رولنگ جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے دے دی ہے، بہت سارے آپ کے میڈیا کے دوستوں کو پہنچ بھی گئی ہے۔ اس رولنگ میں انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ میں ریزنز لکھے ہیں کہ کیسے آرٹیکل 5 جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ان کی نظر میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں اب اپنی سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہوں گا کہ اب کیوں شیر نہیں بن رہے۔ پہلی دفعہ آپ نے کوئی حکومت دیکھی ہے کہ جہاں پہ
جو حکومت جا رہی ہے الیکشنوں میں وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے, خوشیاں منا رہی ہے. ان کے ذرا چہرے دیکھیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا بیچارے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, چہرہ اترا ہوا ہے, برے حال ہے. کبھی سیاسی جماعتیں بھی لوگوں کے پاس جانے سے خوفزدہ ہوئی ہیں؟ یہ حکومت جو ہے وہ ایک سینہ تان کر, سینہ ٹھوک کے جو ہے وہ میدان میں نکلی ہے کہ آئیے عوام کے پاس چلتے ہیں, وہ اپنا مینڈیٹ دیں. یہ کبھی ایک کونے میں گھس رہے ہیں, کبھی دوسرے کونے میں گھس رہے ہیں, اور خیال ہے ٹیکنیکل جسٹس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے, سیاست کے فیصلے سڑک کے اوپر ہوتے ہیں, عوام کے میں ہوتے ہیں, اور عوام وہ الٹیمیٹ آربٹر ہے جو کہ سیاست کا فیصلہ کرتی ہے. عدالتیں یہ فیصلے نہیں کیا کرتی, اور عدالتوں کو کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے ایک پولیٹیکل ڈیویشن پیدا ہوتی ہے. آپ اپنی ٹرانسگریس کر رہے ہوتے ہیں پوزیشن کو جب آپ پولیٹیکل ایرینا میں آ رہے ہوتے ہیں. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, آپ کیا چاہتے تھے؟ نون لیگ, پیپلز پارٹی, JUI, یہ سارا جو چوں چوں کا مربع بنا تھا, یہ کیا چاہتا تھا؟ یہ چاہتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ جائے. حکومت چلی گئی ہے, اب آپ عدالت میں گئے ہیں کہ نہیں حکومت کو بحال کریں, ہم پھر جو ہے وہ ان کو بھیج سکیں. اتنے مثلاً آپ دیکھیے کہ ان کے دماغ جو ہیں وہ میرا خیال ہے اخروٹ سے بھی چھوٹے ان کے دماغ ہیں. آپ کوئی سیاسی جماعت جب بھاگنا ہی شروع کر دے گی الیکشن سے, تو کیا پتہ چلے گا کہ ان کی حیثیت نہیں ہے الیکشن میں جانے کی. ہم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف چیلنج کر رہی ہے آپ کو, 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہے, آئیے الیکشن میں چلے. یہ جو آپ ٹیکنیکل جسٹس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, کبھی ادھر چلے جاؤ, کبھی ادھر چلے جاؤ, کبھی فلاں کبھی فلاں, یہ فیصلے نہیں ہو سکتے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے تخت کا فیصلہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے. کسی نے باہر ملک کے دارالخلافے میں بیٹھ کے سازش کے ذریعے پاکستان کے تخت نہیں چھینا جا سکتا. نہ یہ میں لیڈر آف اپوزیشن کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے لوگ نہ بھیکاری ہیں نہ بغیرت ہیں. یہ آپ نے جو ٹائٹل اپنے لیے رکھنے تھے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بول دیے. پاکستان کے عوام غیرت مند ہیں. پاکستان کی قوم وہ قوم ہے جو خود مختار ہے, اور جو عمران خان کہتا ہے ہمیں عزت دو, پاکستان کی قوم کو عزت دو, یہ وہ بیانیہ ہے جس کے ساتھ آج پوری قوم کھڑی ہے. اور اگر کسی کو چیلنج کرنا ہے اس بیانیے کو, اسے عوام کے پاس جانا ہوگا. ووٹ لے کے اسلام آباد کا تخت ملے گا, ادھر ادھر سے ٹیکنیکل جسٹس سے نہیں ملے گا. اور یہ جو لوگ آپ نے خرید کے کھڑے کر دیے ہیں, فلانا بھی کھڑا ہو گیا, فلانا بھی کھڑا ہو گیا, آج میں میڈیا سے درخواست کروں گا ان لوگوں کے چہرے ضرور دکھائیں جو چھوڑ کے گئے تھے. دھوبی کے کتے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. شکریہ. ڈٹے ہوئے ہیں بھائی, تو اسی لیے نا عوام کے پاس جانے کے لیے, عوام کے پاس جانے تو کیا دیکھیں. تھینک یو. اسلام آباد میں فواد چودھری مخاطب تھے میڈیا سے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے بنیادی نکات ہم کل عدالت پیش کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آرٹیکل 69 کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ عدالت کو اسپیکر رولنگ پر نوٹس کا اختیار نہیں ہے. اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے فواد چودھری, جبکہ PTI کے حق میں نعرے بازی بھی یہاں پر کی گئی. جبکہ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے کافی بنیادی نکات ہیں جو کہ ہم کل عدالت میں بھی پیش. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جب قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کر دیا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے تو پھر نمبرز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ باتیں تو پھر غیر متعلقہ ہیں. PTI رہنماؤں سے خطاب میں کہا, میں نے پہلے ہی کہا تھا گھبرانا نہیں. ابھی تک اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ابھی تک اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی.
نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جس میں سارے سیکورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے, ملک کی ہائیسٹ سیکورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے, اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز irrelevant تھی کہ نمبرز کتنے ہیں. سب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیو تھا, یہ آفیشیل میٹنگ تھی. سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں, یہ چیز کنفرم کی گئی. باہر سے پلان بنا تھا, انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں, اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی. کیسے یہاں ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے, چھوڑ کے گئے جو لوٹا ہوئے, تو ان کو باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے. ان کا کیا کام؟ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیٹڈ. میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات, آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں غیر قانونی اقدام سرپرائز نہیں بغاوت ہے. قومی اسمبلی میں ہمارے نمبر پورے تھے, شکست دے کر کپتان بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ گیا. صدر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی آرٹیکل 6 میں پھنسا دیا. Unconstitutional action is not a surprise. An unconstitutional action that they did today is a coup. ہم no confidence motion کے مطابق کام کر رہے ہیں. آئین میں کوئی گنجائش نہیں تھا کہ آج وہ ووٹنگ نہیں رکھتے. جو آپ کے سامنے ہوا ہے آج, یہ عمران خان کا کو اٹیمپٹ ہے. تو کو اٹیمپٹ کو تھوٹ کرنے کے لیے ہم عدالت سے obviously یہ امید رکھتے ہیں کہ آئین کا تحفظ کرنے والے وہ ہیں, آئین پہ امپلیمنٹ کرنے والے وہ ہیں. اور آج ویکینڈ ہونے کے باوجود جب عدالت بیٹھا ہے تو یہ واضح پیغام پورے پاکستان کو بھیج رہے ہیں کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنا شکست نظر آتے ہوئے آپ کا کپتان بھاگ گیا, بھاگتے بھاگتے آئین بھی توڑ دیا. پاکستان کے نوجوان نے امید لگائے تھے جس سے یہ سوچ تھا کہ کسی دوسرے طریقے سے کوئی تبدیلی لے کر آئے گا. اس نے اپنے آخری دنوں میں بھٹو بھٹو کہہ کے آخر کار دکھا دیا کہ وہ بھٹو نہیں, ضیاء الحق کا وارث ہے. عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے کس طریقے سے نہ صرف اپنے آپ کو, ڈیپٹی اسپیکر کو, اسپیکر صاحب کو, مگر صدر پاکستان کو بھی آرٹیکل 6 میں پھنسا دیا. عدم اعتماد صرف اس لیے لے کر آ رہے تھے کہ عمران خان ایک رکاوٹ بنا ہوا تھا الیکٹورل ریفارمز کے لیے, اور عمران خان نے اپنے از خود آرڈیننس کے تھرو اور زبردستی جو الیکٹورل ریفارمز کروائے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ الیکٹورل ریفارمز نہیں, وہ مزید گاندلی کروانے کے لیے کیے تھے. انہوں نے الیکشن کمیشن کا پر کاٹے, انہوں نے EVNs کے نام پہ RTS پلس کا بندوبست کیا. یہی وجہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹا کے جلد از جلد الیکٹورل ریفارمز کر کے آپ شفاف الیکشنز کی طرف بڑھے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی تحلیل ہونے پر خوش, کہتے ہیں بہرحال قوم کو نااہل ٹولے سے نجات تو مل گئی. PDM سربراہ نے عدم اعتماد مسترد کرنے کو بھونڈی حرکت قرار دیا. ایک غیر متعلقہ خط کا سہارا لے کر عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے کی جو بھونڈی حرکت کی ہے, عمران خان نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, ہار کر بھاگا ہے. میں اس گھر میں نہ ہوں تو اس کے در و دیوار بھی اکھاڑ دیے جائیں, برتن توڑ دیے جائیں, ایسا کام کوئی پاگل نہیں باولا ہی کر سکتا ہے. تحریک عدم اعتماد اپنی جگہ پر قائم ہے. مضحک کا خیز قسم کا سرپرائز دیا ہے. بہرحال نااہلوں سے اور نالائقوں سے قوم کو نجات مل گئی ہے. عمران خان ابھی 15 دن تک وزیر اعظم رہیں گے, ان کو بڑے کام کرنے ہیں. نواز شریف اور اسحاق ڈار تیار بیٹھے تھے کہ جدہ جائیں گے, پھر وہاں سے پاکستان آئیں گے, مگر نہائی دھوئی اور مکھی بیٹھ گئی. شیخ رشید نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی. کہا بڑوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ الیکشن ہو, اب اپوزیشن کیوں بھاگ رہی ہے. بڑوں کی بھی رائے شامل تھی ملک میں نئے الیکشن ہو جائیں. خاص طور پر ہندوستان میں صف ماتم بچھ گئی. کا خیال تھا کہ ان کے بڑی بزنس پارٹنر آ جائیں گے. میری خواہش ہے کہ پنجاب اور KP کے بھی اسمبلیاں توڑ دی جائیں. 15 دن عمران خان وزیر اعظم رہیں گے.
काफी सारे काम करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सर आंखों पे होगा। चेरी ब्लॉसम जो बड़े चैंपियन बनते थे यूं 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 अब आए मैदान में। नवाज शरीफ और इसहाक डार से यही हुआ कि नहाती धोती मक्खी बह गई। वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने टिकट बनवाई हुई थी, जिद्दा जाएंगे, जिद्दे से पाकिस्तान आएंगे। ये अंदाजा है कि मरियम बीबी पे क्या गुजर रही होगी। मेरे महल्ले में एक पागल फिरता है लाल हवेली के आगे, सदर आ गया जी, सदर आ गया। इसलिए 4 साल से कह रहा था कि नून लीग इक़्तिदार में नहीं आती। असल मसला आसफ जरदारी का है, उसकी सोचों पे भी पानी फिर गया। फजलुर रहमान साहब का तो ये महीना ठीक है, तरावियां शरावियां पढ़ाए। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर रूलिंग आई तो अपोजिशन अरकान ने अपना इजलास लगा लिया। साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक खुद स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर फर्जी कार्रवाई चलाते रहे। अरकान की गिनती हुई, तकारीर होती रहीं। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली हॉल खाली करने से इनकार पर हॉल की बिजली बंद कर दी गई। कैसे हैं? अब आपका क्या हाल है? सुप्रीम कोर्ट में शहबाज गिल का नवाज लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर से मुसाफा। अभी तक तो ठीक हैं। मोहम्मद जुबैर के जवाब पर शहबाज गिल हंस हंस कर बेहाल, तालियां बजाते कहकहे लगाते रहे। दोनों रहनुमाओं की बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ठीक है, आप ठीक है, अभी तक क्या हाल है आपके? ठीक है, आप ठीक है, अभी तक पीटीआई अरकान पुरजोश नजर आए, खुशी से सरशार नजर आए। फहीम खान ने कहा अपोजिशन में झगड़ा पड़ गया है, जिन अरकान को लाए थे अब वो पैसे मांग रहे हैं। अरकान ने मजीद कहा हम साबिक MNAs हैं लेकिन अभी खुश हैं। उनका फटा स्टार्ट हो गया है कि पूरी पेमेंट दो, आपने एडवांस दिया था, अब अपोजिशन पूरी पेमेंट नहीं दे रही। अब अंदर झगड़ा चल रहा है, इसलिए लोग क्या बैठे हैं। अब जरगा करेंगे, फैसला होगा उनको पूरे पैसे देने हैं या एडवांस में काम चलाना है। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, चोर 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 चोर। असम्बलियां टूट चुकी हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत इलेक्शन होंगे। समंदर पार पाकिस्तानी भी वोट डालेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, लिखा असम्बली ये कवानीन पास कर चुकी है, अब किसी सूरत इसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। समंदर पार पाकिस्तानियों को मुबारकबाद भी दी और ट्विटर पर लिखा कि अब लगेगा इलेक्शन में मैदान, अब अवाम फैसला करेंगे। महंगाई कबूल लेकिन गद्दारी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो वाकई सरप्राइज़ दिया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत का कहना है कि पहले भी इमरान खान को वोट दिया था, आइंदा भी देंगे। महंगाई में कबूल है मगर गद्दारी नहीं कबूल। दोबारा भी इंशाल्लाह इमरान खान को ही वोट देंगे। ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, हमें ऐसा ही लीडर चाहिए। एक शदीद सरप्राइज था और बहुत जबरदस्त है। आने वाला वक्त इमरान खान का है। तमाम इमरान खान साहब आपके साथ खड़ी है, डट के खड़ी है, अपने खून के आखिरी कतरे तक खड़ी है। इलेक्शन दोबारा होने चाहिए और इस दफा जब दोबारा इलेक्शन होंगे इमरान खान फुल पावर से आएंगे। आइडिया था कैप्टन कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है, उसने सरप्राइज को हमको देना था। खान के साथ खड़े शैतान की तरह, अल्लाह पाक उसको कामयाब कर। इमरान खान को हटाने पे लगे हुए थे, या अल्लाह का शुक्र है कि ये शर्मिंदा हो गए, नाकाम हो गए। आज खान साहब ने वाकई सरप्राइज दे दिया। इमरान खान जो है वो 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत से जीत कर कौम की खिदमत करेंगे। इमरान खान हमारा लीडर है, लीडर रहेगा। मैंने पहले भी वोट इमरान खान को दिया, अभी वोट इमरान खान को दूंगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। पंजाब असम्बली का इजलास सिर्फ 7 मिनट बाद ही बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब ना हो सका। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की सदारत 1 घंटा 15 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, आज कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो सकता। इजलास 6 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया जाता है।
ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بعد اپوزیشن نے اسمبلی میں ہنگامہ شروع کر دیا. حکومت اور اپوزیشن ارکان ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے. ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا. کئی خواتین ارکان بھی ایک دوسرے سے الجھ پڑیں. اپوزیشن نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا. ایوان میں لڑائی ہو گئی، اس وجہ سے شیڈیول تبدیل کرنا پڑا. پرویز الہی نے کہا میرا گورنر صاحب سے بڑا پرانا رشتہ ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کا حق تھا اپنے لوگوں کو واپس لے کر آئے. کے لوگوں کا رائٹ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو واپس لے کے آئے. پی ٹی آئی کے اوپر الیکٹ ہوئے تھے تو ان کو واپس لینے گئے تھے. جب وہ لے کے آ رہے تھے تو یہ حملہ آور ہو گئے. ڈپٹی اسپیکر صاحب کے پاس چوائس کو نہیں تھا. انہوں نے کہا جی 6 تاریخ کو اجلاس ہوگا 11:30 بجے. اب دوبارہ الیکشن ہوگا. گورنر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ایک رشتہ ہے پرانا اور بڑے عرصے کا ہے. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. جن کا نام لے رہے ہیں نا علیم خان جنگیر ترین سب فارغ ہو گئے. ترین صاحب لنڈن رہندے نے خوش رہیں. 6 تاریخ کو آپ کے سامنے پورا نقشہ آ جائے گا. وزیر اعلیٰ کے چناؤ کے بغیر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے پر نون لیگ ناخوش. سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیگی رہنما عطا تارڑ درخواست دائر کریں گے. وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہی کرانے کی استدعا کی جائے گی. میڈیا سے گفتگو میں بولے اجلاس غیر قانونی طور پر ملتوی کیا گیا. تو ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ جاری کردہ شیڈول کے مطابق انتخاب کروایا جائے. پنجاب میں جو ایک آئینی بحران پیدا کیا گیا ہے کہ اس وقت یہاں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ہمارے آج بھی 203 اراکین موجود تھے. ہم نے گنتی بھی کی ہے. انتخاب سے بھاگنے کے لیے انہوں نے آج اجلاس ملتوی کروایا ہے. ہماری استدعا سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ یہ انتخاب آج ہی مکمل کروایا جائے. اور میں فریض الہی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کے اگر ممبر پورے نہیں ہیں تو انتخاب سے بھاگنے کی ضرورت نہیں. آپ ویسے ہار مان لیتے. کراچی کے علاقے پی آئی بی غوثیہ کالونی میں رہائشی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا. عمارت ایک جانب مکمل جھک گئی. حادثے میں متعدد افراد زخمی ہوئے. سب سے نچلی منزل میں 2 لڑکیاں تاحال پھنسی ہوئی ہیں. پولیس رینجرز اور امدادی ٹیمیں پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں. اسی بارے میں مزید بتائیں گے افضل خان. پی آئی بی کے علاقے غوثیہ کالونی میں موجود ہوں جہاں پر ایک عمارت اچانک ٹیڑھی ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں عمارت کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا گیا ہے. کچھ افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عمارت کے اندر ابھی بھی پھنسے ہوئے. 3 منزلہ بلڈنگ ہے, ٹیڑھی ہو گئی تھی, گر گئی ہے. اوپر کے لوگوں کو نکال لیا ہے, نیچے کے لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں ابھی بھی نا, ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بلڈنگ ٹیڑھی ہل رہی ہے بار بار. 2 بہنیں اندر رہ گئی ہیں. پوری بلڈنگ نیچے آئی ہے ایک دم سے. کل جہاں سے جھٹکے مار لی تھی بلڈنگ. پولیس ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.